وقت کم ہے اور کام زیادہ ہی نہیں، کٹھن اور جان لیوا بھی۔ ذرا سی غلطی یا قسمت کی بے وفائی کا نتیجہ یقینی موت ہوگا۔ برق رفتاری سے سوچتے ہوئے میں اپنا عبوری لاہ عمل ترتیب دینے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا جانے اسلم باورچی خانے میں اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے، مگر اچھا ہی ہے، مجھے اس کی عدم موجودگی میں اپنے منصوبے کے عملی آغاز کا موقع مل جائے گا۔ میں جلدی سے اٹھا اور ٹیلی فون والی میز کے پاس جا بیٹھا اور بامبے اور پونے کے ٹیلی فون نمبروں والی کتاب اٹھا کر جلدی مندرجات کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس میں شہر کے الگ الگ علاقوں کے ناموں کے ساتھ ٹیلی فون نمبر اور ان کی جائے تنصیب کے پتے دیے گئے تھے۔ میں نے جلدی بیندرا اور کھار کے علاقوں کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پالی ہل کے علاقے کے ٹیلی فون نمبر اور ان کے مالکان کے پتے الگ درج کیے گئے ہیں۔ میں نے پہلے دلیپ کمار کے نام پر مندرج ٹیلی فون نمبر تلاش کیا، مگر مجھے بالآخر محمد یوسف خان کے نام کے تحت ان کا ٹیلی فون نمبر ملا، جس کے ساتھ ان کا پتہ بھی درج تھا۔ میں نے ان کی رہائش گاہ کے نمبر سے گنتی کر کے 6 نمبر والے بنگلے پر انگلی روک دی۔ تاہم میرے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ دلیپ کمار جی کے بنگلے سے دائیں طرف والا 6 بنگلہ ہے یا بائیں طرف والا۔ اس کی تصدیق تو قسمت آزمائی کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ اسی اثنا میں مجھے باورچی خانے کی طرف سے کچھ کھٹپٹ کی آوازیں سنائی تھی۔ میں نے جلدی سے صفحے کا کونا موڑا اور کتاب کو وہیں چھوڑ کر اپنی پہلے والی جگہ پر جا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں اسلم علی چائے کی 2 پیالیوں کے ساتھ ایک بڑی سی طباق بھی لیے پہنچ گیا۔ بولا، لو بھیا، میں نے سوچا شاید تمہیں تھوڑی بہت بھوک بھی لگی ہو، اس لیے چائے کے ساتھ میں مونگ کے کچھ پاپڑ بھی تل لایا ہوں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، زبردست اسلم بھیا، تم تو خاص سے سگڑ بھی ہو، رات کے اس پہر مزہ آئے گا، مگر پانی بھی ساتھ لے آتے تو اچھا ہوتا۔ دراصل مجھے مسالے دار تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہوئے اکثر دھانس لگ جاتی ہے۔ اسلم نے کہا، اوہ، میں لاتے بھول گیا، بس آدھا منٹ ٹھہر جائیں۔ اس کے پیٹھ موڑتے ہی میں نے اپنے لباس کی اندرونی جیب سے خواب آور صفوف کی پڑیاں نکالی اور چٹکی بھر اسلم کی چائے کی پیالی میں ملا دی۔ اب مجھے اس کی مطلوبہ خوراک کے حوالے سے اچھی خاصی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اسلم علی کئی گھنٹوں تک پرسکون نیند سوتا رہے گا۔ اسلم واپس آیا تو ہم نے مزے لے کر مونگ کی دال کے مسالے دار پاپڑ کھائے۔ اس نے چائے بھی واقعی مزیدار بنائی تھی۔ میں نے اسے چائے کی پیالی خالی کر کے رکھتے دیکھا اور پھر وہ برتن اٹھا کر باورچی خانے میں لے گیا۔ وہ شاید برتن بھی دھو رہا تھا، لہٰذا واپسی میں دیر لگ گئی۔ ادھر میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ نیند میں مدہوش ہو کر باورچی خانے میں ڈھیر نہیں ہوگا، تاہم اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ واپس لوٹنے کے بعد زیادہ دیر بیدار نہیں رہ سکے گا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اسلم علی جمائیہ لیتے ہوئے لگ بھگ قدم گھسیٹتے ہوئے واپس لوٹا اور چند ہی منٹ میں سو گیا۔ میں نے اس کی نیند گہری ہونے کا انتظار بھی نہ کیا اور جلدی سے فون کے نمبروں کی کتاب اٹھائی اور منتخب کردہ نمبر ملا دیا۔ چند لمحوں میں دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ فون کا چونگا اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جہاں میں نے نمبر ملایا تھا وہاں کال فوراً موصول کی جانی چاہیے تھی، مگر گھنٹی بجتی رہی اور میں اضطراب کے عالم میں انتظار کرتا رہا۔ جب 11ویں گھنٹی پر بھی فون نہ اٹھایا گیا تو میں رابطہ ختم کر کے دوبارہ ڈائل پر جلدی نمبر گھمانے لگا۔ اس مرتبہ مجھے صرف 7ویں گھنٹی تک انتظار کرنا پڑا۔ دوسری طرف سے ایک غصیلی آواز میں پوچھا گیا، کون ہے، کس سے بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے کوئی گجراتی میں بات کر رہا تھا۔ درجنوں گجراتی پڑوسیوں سے دن رات واسطہ پڑنے کی وجہ سے مجھے اس کا مفہوم سمجھنے میں تو کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ البتہ میرے لیے اصل حیران کن بات یہ تھی کہ بولنے والا اپنی آواز سے 70-75 سال کا بوڑھا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا یہ قیاس نظر انداز کر کے اپنا لہجہ بارو بناتے ہوئے انگریزی میں کہا، میں ACP ہارتک شکلا بات کر رہا ہوں، سنیل گورو سے بات کرواؤ۔ دوسری طرف سے دہرایا گیا، سنیل گورو؟ وہ کون ہے؟ ادھر تو کوئی سنیل نہیں رہتا۔ میں اس کے جواب پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے ہی والا تھا کہ میں نے کسی بوڑھی خاتون کی آواز سنی۔ وہ کال وصول کرنے والے سے پوچھ رہی تھی کہ کس کا فون ہے۔ میں نے فون سننے والے کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کوئی پولیس افسر ہے، کہہ رہا ہے سنیل سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ اس نے غلط نمبر ملایا ہے۔ اس پر بڑھیا نے اسے پاگل کہہ کر فون کا چنگا اپنے قبضے میں کر لیا اور مجھ سے ہندی میں پوچھا، آپ کو سنیل گورو جی سے بات کرنی ہے؟ میں نے اپنا ہیجان چھپاتے ہوئے کہا، یس میڈم۔ دوسری طرف سے جواب آیا، آپ نے آخری نمبر غلط ملایا ہے آفیسر۔ سنیل گورو ہمارے ساتھ والے بنگلے میں رہتا ہے، اس کے آخری 2 نمبر 58 ہیں، پرنتو وہ 3 گھنٹے پہلے اپنی نفری ساتھ لے کر کہیں ریڈ کرنے گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بڑی بی نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ میرے لیے غیبی امداد کرنے والے کسی فرشتے کا کردار ادا کر رہی تھی۔
میں نے اپنی ہیجانی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم کو یہ سب کیسے پتا ہے اماں جی؟ اس نے ماں کا لقب پا کر خوش ہوتے ہوئے کہا، اصل میں مجھے رات کو بہت کم نیند آتی ہے بچے، تو میں اپنی بیلکنی میں بیٹھی محلے کا حال دیکھتی رہتی ہوں۔ میں نے یہ بنگلو کرائے پر چڑھنے کے اگلے ہی دن پتہ لگا لیا تھا کہ نیا کرایہ دار بڑا پولیس افسر ہے اور اب ہمارے پڑوس میں خفیہ والوں کا بڑا اڈا بن گیا ہے۔ آج ساری رات سے یہاں زوردار ہلچل ہے۔ میں نے اپنے لہجے میں پیار بھرتے ہوئے کہا، تم تو خود بھی مجھے اچھی خاصی پولیس کی جاسوس لگتی ہو اماں جی۔ تم سے بات کر کے مجھے اپنی سورگ باشی ماں یاد آ گئی۔ میں ابھی سنیل گورو کی طرف آ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں جب تک آئے میں تمہارے پاؤں چھو لوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے اماں جی؟ بڑھیا نے پرجوش لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، ہمیں تو بہت خوشی ہوگی۔ کتنے ہی مہینوں سے کوئی ہم بڈھا بڈھی سے ملنے نہیں آیا، مگر بیٹا میں تمہاری کوئی خاطر تواضع نہیں کر سکتی۔ کام والی بائی 8 بجے چھٹی کر کے چلی جاتی ہے۔ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو اماں جی، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے بہت اچھی سی چائے بنا کر پلاؤں گا۔ تم میرے آنے سے پہلے سو تو نہیں جاؤ گی؟ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، نہیں، میں تو سورج نکلنے تک جاگتی رہتی ہوں۔ ہاں، میرا گھر والا اکثر آدھی رات تک سو جاتا ہے۔ میں نے محتاط لہجے میں کہا، ایک اور بات اماں جی، ایک اجنبی کے یوں منہ اٹھائے اپنے گھر آنے پر انکل ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ بڑی بی نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، تھوڑا نک چڑھا ہے مگر مہمان نوازی میں کم نہیں ہے۔ ویسے بھی اس نے میری کوئی فرمائش ٹھکرانا برسوں پہلے چھوڑ دیا ہے۔ بے جھجک چلے آؤ، ہم دونوں کھلے دل سے تمہارا استقبال کریں گے۔ میں نے کہا، مگر اماں جی کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ تمہارا منہ بولا بیٹا بن کر کوئی چور ڈاکو گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسی، بولی، ہمارے پاس کون سا خزانہ پڑا ہے جسے کوئی لوٹ کر لے جائے گا؟ ہم دونوں کی پینشن پر گھر چل رہا ہے، 100-150 روپے لوٹنے کے لیے کون اتنا بکھیڑا مول لے گا؟ میں نے کہا، بس تو پھر انتظار کرو اماں جی، میں کچھ دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، اندھیری سے پالی ہل کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ خالی سڑکوں پر موٹر سائیکل بھگاتے ہوئے میں جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ گجراتی اماں جی نے مجھے جو اطلاع پہنچائی تھی اس نے میرے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ سنیل گورو کے اپنی پولیس پارٹی سمیت ابھی تک واپس نہ پہنچنے کی اطلاع سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ افتخار صاحب کو گرفتار کر کے دوبارہ ہمارے اس ٹھکانے کی طرف چل دیا ہوگا جسے ہم اس کے 2 ماتحتوں کا شمشان گھاٹ بنا چھوڑائے تھے۔ وہاں کی صورتحال دیکھ کر اس کے لیے جلد واپس لوٹنا ناممکن ہی تھا۔ عین ممکن ہے اس نے فائر بریگیڈ منگوا لیا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے کمشنر پولیس سے بھی رابطہ کر لیا ہو۔ بہرحال میرے اندازے کے مطابق اسے واپس لوٹنے میں ابھی مزید کافی وقت لگنے والا تھا۔ مجھے طے خانے والے خفیہ راستے سے اوپری گلی میں پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی اور نہ ہی کوئی مشکل پیش آئی۔ موٹر سائیکل بھی آسانی سے قبضے میں آ گیا۔ اسے کک مار کر سٹارٹ کرتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا انجن بہت عمدہ حالت میں ہے۔ چند موڑ گھومتے ہی میں بڑی سڑک پر پہنچ گیا اور میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی، تاہم میں نے اس میں مشکوک حد تک اضافہ نہیں کیا۔ حسب توقع سڑکیں لگ بھگ سنسان تھیں۔ 40 اور 50 میل کی درمیانی رفتار سے فاصلہ تیزی سے سمٹ رہا تھا۔ گوئل اسپتال کے سامنے مجھے کچھ گہما گہمی ملی۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہی سڑک پھر خالی ہو گئی۔ میں نے رفتار پھر بڑھا دی۔ منزل جیسے جیسے قریب آ رہی تھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی خدشات ایک بار پھر سر اٹھانے لگے تھے۔ کہیں میرے پہنچنے تک سنیل گورو اپنے لاؤ لشکر سمیت واپس نہ لوٹ آیا ہو۔ میرے لیے موزوں ترین صورتحال یہ ہے کہ میں اس کی غیر موجودگی میں پالی ہل میں اس کے ٹھکانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بالآخر چھوٹی بڑی سرسبز پہاڑیوں والے علاقے کا آغاز ہو گیا۔ میں نے اپنے ذہن میں نقش بنگلوں کے نمبر دہرائے۔ اتنی رات گئے کسی سے پتہ پوچھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں ہر گلی کے کونے پر گلی کا اور بنگلوں کے نمبر بھی بورڈز پر ترتیب وار درج تھے۔ البتہ گلیوں میں ویسا ہی سناٹا تھا جو روسا کی بستیوں کے لیے مخصوص ہے۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کی رفتار کبھی کی کم کر لی تھی، تاہم اب مجھے یہ خدشہ ستا رہا تھا کہ کہیں کسی بھولی بھٹکی گشتی پولیس پارٹی سے سامنا نہ ہو جائے۔ ایسے علاقوں کی پولیس تو ویسے بھی مستعد ہوا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کسی بڑے آدمی کی طرف سے غفلت کی شکایت انہیں بآسانی نوکری سے محروم کر سکتی ہے۔ میرا دل یکلخت زور سے دھڑکا۔ یہ وہی گلی تھی جو دلیپ کمار کے حوالے سے معروف تھی۔ میں نے موٹر سائیکل گلی میں موڑ لی اور مطمئن انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ دلیپ کمار جی کے بنگلے کے پھاٹک کے باہر مجھے کوئی پہرے دار دکھائی نہ دیا۔ اسے میں نے نمبر سے پہچانا۔ لگ بھگ وہیں سے مجھے 5ویں نمبر والے بنگلے کے سامنے اگا برگد کا بڑا سا پیڑ بھی نظر آ گیا۔
میں نے رفتار مزید کم کر لی اور لگ بھگ بے آواز انداز میں اس بنگلے کے سامنے سے گزرا۔ اس سے اگلا 2 منزلہ بنگلہ نسبتاً پرانی طرز کا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل روکی اور اتر کر بنگلے کے پھاٹک کے دائیں طرف والے ستون پر دکھائی دینے والا گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ میں نے اندر کہیں سے ٹرن ٹرن کی آواز سنی اور اپنی بے چینی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اس دوران میں اپنی موٹر سائیکل ایسی جگہ کھڑی کر دی تھی جہاں اسے بمشکل دیکھا جا سکتا تھا۔ بالآخر مجھے اندر سے کھٹک کھٹک کی دھیمی آواز سنائی دی۔ پھر میں نے ایک کھرکھراتی سی مردانہ آواز سنی۔ کوئی گجراتی میں پوچھ رہا تھا کون ہے۔ میں نے گجراتی میں ہی جواب دیا، میں ACP ہارتک شکلا ہوں، پرافل انکل، اماں جی کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قدر توقف کے بعد پھاٹک میں موجود چھوٹا دروازہ کھل گیا۔ قدرے کم طاقت کے قمقمے کی روشنی میں لگ بھگ 70 برس کا بزرگ میرے سامنے تھا۔ بیت کے عصا کے سہارے قدرے جھکا نہ ہوتا تو وہ خاصا دراز قد لگتا۔ گھنی سفید بھووں والی آنکھوں پر لگے موٹے شیشے سے جھانکتی نظروں سے وہ بغور میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے نہایت ادب کے ساتھ اسے رام رام کہا اور اس سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے قدرے محتاط انداز میں میرا خیر مقدم کیا اور بالآخر پیچھے ہٹ کر مجھے اندر داخل ہونے کا راستہ دے دیا۔ ہم ایک کھلے پورچ میں پہنچے جس کے دائیں طرف تاریکی میں ڈوبا ایک اجڑا ہوا سا باغیچہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم مرکزی عمارت کا بڑا سا دروازہ کھول کر سادگی سے آراستہ ایک ہال نما نشست گاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں بھی کم طاقت کا ایک قمقمہ روشن تھا۔ بڑے میاں عصا کے سہارے خاصی مستعدی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ مجھے ساتھ لیے ایک زینے کے ذریعے اوپری منزل پر پہنچ گیا، جہاں ویل چیئر پر موجود جھریوں کی کثرت لیکن خوشگوار نقوش والی بزرگ خاتون نے نہایت شفقت سے میرا استقبال کیا۔ میں نے اس کے پاؤں چھوتے ہوئے سلام کیا۔ جانے کب اور کیسے میرا لہجہ بھرا گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بزرگ خاتون نے میری کیفیت بھانپتے ہوئے اپنی طرف جھکنے کا اشارہ کیا اور میرا ماتھا چوم کر میرا سر اپنے کاندھے پر رکھ کر تھپ تھپانے لگی۔ یہ جذباتی منظر شاید مزید کچھ دیر جاری رہتا، مگر مجھے اپنا فرض بے چین کر رہا تھا، لہٰذا میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سوال کیا، سنیل گورو ابھی واپس تو نہیں لوٹا اماں جی؟ بزرگ خاتون نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے جلدی سے کہا، پرنتو میرا خیال ہے وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ اس کے پہنچتے ہی مجھے جانا پڑے گا، اس لیے پہلے میں اپنی پیاری سی اماں اور انکل کو اپنے ہاتھ کی اچھی سی چائے بنا کر پلا دوں، ورنہ مجھے کل پھر آنا پڑے گا۔ اماں نے کہا، جب جی چاہے آ جاؤ ہارتک بیٹا، پرنتو تمہارے انکل تو چائے پیتے ہی نہیں۔ اس کی فراہم کردہ اطلاع سے مجھے دھچکا پہنچا۔ ذرا سی بات سے میرا بنا بنایا منصوبہ بگڑ رہا ہے، خامخواہ کوئی اور ترکیب بھی سوچنی پڑے گی۔ مگر تبھی انکل نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری اماں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں صرف کافی پیتا ہوں، وہ بھی بلیک۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے ناچ اٹھا۔ میں نے کہا، پرافل انکل آپ چنتا نہ کریں، میں کافی بھی بہت مزے کی بناتا ہوں، پیو گے تو سواد آ جائے گا۔ آپ دونوں بیٹھو، میں ابھی چائے اور کافی بنا کر لاتا ہوں۔ بزرگ جوڑے کا باورچی خانہ کافی کشادہ اور تمام لوازم سے مزین تھا۔ میں نے چائے اور کافی میں خواب آور صفوف ملاتے ہوئے نہایت احتیاط سے کام لیا۔ میری خواہش تھی کہ گرم مشروب پینے کے بعد ان دونوں کو جلد از جلد نیند آ جائے، جبکہ ان کی صحت بھی متاثر نہ ہو۔ ان دونوں کو کپ تھما کر میں بھی چائے سمیت ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت ہم بنگلے کی دو طرف سے کھلی کشادہ بیلکنی میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں سے سنیل گورو کے بنگلے کے احاطے کا بیشتر حصہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے 2 پھاٹک تھے اور اس وقت ان پر 4 قمقمے روشن تھے۔ اندر باغیچے میں بھی 1-2 روشن قمقمے آویزاں تھے۔ میں کوشش کے باوجود وہاں سنیل گورو کے کسی کارندے کو نہ دیکھ سکا۔ عین ممکن ہے وہ پھاٹک کے قریب یا اندرونی حصے میں کہیں موجود ہوں۔ میں نے اس جستجو کو ٹال کر اپنی توجہ بزرگ میزبان جوڑے پر مرکوز کروا دی۔ خدا جانے وہ دونوں میری دلجوئی کر رہے تھے یا واقعی میں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے میری دل کھول کر تعریف کی۔ کچھ دیر میں مجھے ان دونوں پر غنودگی کے آثار طاری ہوتے دکھائی دیے۔ عین اسی وقت میں نے ان سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے کاہلی سے مجھ سے جلد دوبارہ واپسی کا وعدہ لیا۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو پرافل انکل بھی اٹھے، مگر پھر یہ کہہ کر دوبارہ بیٹھ گئے کہ تم دروازہ بند کر کے چلے جاؤ، میں کچھ دیر میں نیچے جا کر دروازہ اندر سے مقفل کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں مسکرایا، کیونکہ نیند کے غلبے سے اس میں چند قدم چلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ میں زینہ اتر کر بنگلے کی نچلی منزل پر آیا اور پھر پورچ میں پہنچ کر ٹھہر گیا۔ مجھے چند منٹ تک انتظار کافی لگا اور پھر میں بنگلے کے بے ہنگم جھاڑیوں سے ڈھکے نیم تاریک باغیچے میں داخل ہو گیا۔
मेरी कोशिश थी कि मेरे आगे बढ़ने से कोई शोर पैदा न हो। अगर प्राफिल और उसकी मेहरबान बीवी अपने होशो हवास में होते और बैल्कनी से नीचे झांकते तो शायद मेरा मुतहर्रिक हयूला देखने में कामयाब हो जाते। दोनों बंगलों की दरमियानी दीवार के पास पहुंचकर मैं ठहर गया और दीवार की दूसरी तरफ से आने वाली कोई आवाजें सुनने की कोशिश की, मगर झाड़ियों से उठती झींगरों की झाएं झाएं के अलावा मुझे कोई आवाज सुनाई न दी। मैंने अपने लिबास की अंदरूनी जेब से अपना बराटा निकालकर उसका लीवर खींचा और गोली नाल में पहुंचा दी। फिर उसका सेफ्टी लॉक लगाकर उसे बैरूनी जेब में उड़स लिया। दोनों बंगलों की मुश्तरिका दीवार लगभग 6.5 फुट बुलंद थी, मगर उस पर कोई खारदार तार या कांच वगैरह जड़ा हुआ नहीं था। मैंने दोनों हाथ दीवार पर जमाए और अल्लाह का नाम लेकर अपने बाजुओं के जोर पर ऊपर उठने लगा, हत्ता कि सुनील गौरव के बंगले के कुशादा अहाते का मंजर मेरी नजरों के सामने आ गया। उस बंगले के बागीचे की हालत निस्बतन बहुत उम्दा थी, मगर मेरी नजरें सब्जे और पेड़ पौधों का जायजा लेने की बजाय पहरेदारी पर फाइज पुलिस एहलकारों की तलाश में तेजी से इधर उधर भटक रही थी। मैं ज्यादा बाजुओं के सहारे लटका नहीं रह सकता था और मयस्सर मुख्तसर मोहलत में मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। लिहाजा मैंने दीवार पर गिरफ्त मजबूत करके बाजुओं पर जोर बढ़ाया और दीवार पर पांव जमा कर ऊपर पहुंच गया। दूसरी तरफ उतरने में मुझे एक सानिया भी न लगा। पांव जमीन पर टिके तो हल्की सी धमक हुई, मगर उस पर किसी तरफ से रद्द अमल जाहिर न हुआ। मैं उकड़ू बैठकर तेजी से आसपास का जायजा ले रहा था। उस दीवार से लगभग 20 कदम हटकर एक आलीशान 2 मंजिला इमारत खड़ी थी। यकीन से कहना मुश्किल था कि उसे सफेद रंग किया गया था या जर्द वगैरह, मगर वो कम रोशनी में भी दमकती सी महसूस हो रही थी। इमारत के लगभग वस्त में एक बड़ा सा बरामदा दिखाई दे रहा था, जिसके सामने से एक बजरीदार रविश गुजर रही थी जो नीम दायरे की शक्ल में दोनों फाटकों तक जाती थी। उसी बरामदे में इमारत में दाखिले का मरकजी दरवाजा या एक से ज्यादा दरवाजे होंगे, मगर उस जाविये से वो दिखाई नहीं दे रहे थे। बंगले के अहाते में किसी के मौजूद न होने का यकीन कर लेने के बाद मैंने इमारत के किसी अकबी रास्ते से अंदर दाखिल होने का फैसला किया और सब्जे पर नजरें जमाए दबे पांव मगर तेजी से बाएं तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान मेरी नजरें वक्तन फवक्तन अहाते का भी जायजा ले रही थी, मगर मुझे वहाँ के मंजरनामे में कोई तब्दीली दिखाई न दी। बिलाखिर मैं बखैरियत इमारत के पहलू में पहुंचने में कामयाब हो गया। वहाँ अंधेरा खासा गहरा था, ताहम मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि मेरे कदमों तले सब्जे की जगह पुख्ता फर्श था। लिहाजा अब मुझे अपनी चाप छुपाने के लिए जमा जमा कर कदम उठाने पड़ रहे थे। लगभग 20 कदम आगे बढ़ने पर मुझे उस तरफ एक दरवाजे का हयूला दिखाई दिया। मैंने उसे टटोला और उस पर जड़े दस्ते को पकड़कर धीरे से पहले किवाड़ बाहर खींचे और फिर अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। उस तरफ से मायूस होकर मैं एक बार फिर दबे पांव आगे बढ़ने लगा। जल्द ही इमारत का कोना आ गया। मैं नाकाफी रोशनी के बावजूद देख सकता था कि इमारत के अकब में भी बागीचा है, ताहम यहाँ सब्जे और फूलों के कतात की बजाय दरख्तों की बहुतात थी। मैंने अंदाजा लगाया कि ये फलों के दरख्त हैं, ताहम वो मौका इन बातों पर तवज्जो देने का नहीं था। मैं कोने से मुड़कर आगे बढ़ने ही वाला था कि ठिठक कर रुक गया। उस तरफ आगे बंगले के दूसरे कोने के करीब किसी रोशनदान या खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने बगौर जायजा लिया, लेकिन इतनी दूर से दुरुस्त अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैं लगभग दीवार से चिपक कर आगे बढ़ने लगा। 20-22 कदम का फासला तय करने पर मुझे इमारत के अकब में भी एक बड़े से दरवाजे का हयूला दिखाई दिया। मैं मजीद मोहतात हो गया। मेरा बराटा तो पहले ही उंगली का इशारा मिलते ही गोलियों की बरसात करने के लिए तैयार था। मैं खिसकता हुआ दरवाजे तक पहुंचा तो नीम तारीकी में वो मुझे बंद नजर आया। ताहम महज किस्मत आजमाई के लिए मैंने उसे धकेल कर और खींच कर खोलने की नाकाम कोशिश जरूर की। उसकी तरफ से मायूस होकर मैं एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी और मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मुझे अल्फाज वाज़े सुनाई दे रहे थे, मगर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि कोई भारी मर्दाना आवाज में लहक लहक कर गा रहा है। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि गाने की वो आवाज उसी खिड़की या रोशनदान से आ रही है जहां से रोशनी खारिज हो रही थी। उसी रोशनी की बदौलत अब मुझे इमारत के कोने के पास एक और दरवाजा दिखाई दे रहा था। कदरे तवक्कुफ के बाद मैं एक बार फिर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। अब मुझे गाने की आवाज खासी वाज़े सुनाई दे रही थी। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि कोई हिंदुस्तानी पंजाब के मखसूस लहजे में निहायत डूबकर सुरिंदर कौर का गाया हुआ गीत लौंग गवाचा गा रहा था। गीत के बाकी सब मिसरों को नजरअंदाज करके वो सुरूर भरे अंदाज में बार बार मेरा लौंग गवाचा की तकरार किए जा रहा था।
بالآخر میں نے دیوار کے ساتھ چپک کر نہایت احتیاط کے ساتھ کھڑکی میں دھوئیں کے اخراج کے لیے بنی لمبوتری جھریوں میں سے اندر جھانکا۔ میرے اندازے کے عین مطابق وہ بنگلے کا باورچی خانہ تھا۔ مجھے چولہے کے سامنے سکھوں کے مخصوص حلیے والا ایک شخص دکھائی دیا۔ غالباً چائے بنانے اور گانے میں مشغول وہ سردار اپنے قد کاٹ اور ڈیل ڈول سے کسی طرح بھی لونگ سے دور کی بھی نسبت اور مطابقت رکھنے والا دکھائی نہ دیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ کھڑکی کی جھریوں کا زاویہ ایسا تھا کہ میں اسے بآسانی دیکھ سکتا تھا، جبکہ میرا اس کی نظروں میں آنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ میں نے توجہ سے دیکھا کہ اب وہ چائے کو 2 پیالیوں میں ڈال رہا ہے۔ اس نے بدستور لونگ گواچا کی گردان کرتے ہوئے دونوں پیالیاں ایک چھوٹی سی قاب میں رکھی اور باورچی خانے سے باہر کی طرف چل دیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے نعرہ لگانے کے انداز میں کہا، اوئے پون لالا، اٹھ جا یار، چا پی اور چوکی تے جا۔ کوئی خبر نہیں سنیل کس وقت لوٹ آئیں، گیٹ کھولنے میں دیر کر دی تو ہم دونوں کی شامت آ جائے گی۔ میں نے اپنی پوری قوت سماعت استعمال کرتے ہوئے پون نامی شخص کو سردار جی سے کچھ کہتے سنا، مگر میں الفاظ سننے سے قاصر رہا۔ البتہ سردار جی کی بلند آہنگ آواز مجھے بآسانی سنائی دے گئی۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، او یار، ایک تو تیرے پینے کے بعد مدہوش ہونے سے بہت تنگ ہوں۔ سنیل جی کی بچائی آدھی بوتل چڑھا گیا۔ پھر اس نے لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا، اچھا تو چائے تو پی، میں جاتا ہوں پھاٹک پر، پرنتو زیادہ دیر نہ سونا، تجھے اٹھانے کے لیے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ پون نے جواب میں کچھ کہا جو اس بار بھی مجھے سمجھ نہ سکا۔ کوئی 5-7 منٹ کے بعد میں نے کچھ کھٹپٹ سن کر اندازہ لگایا کہ سردار کمرے سے نکل کر پھاٹک پر ڈیوٹی دینے جا رہا ہے۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ میری توجہ کا مرکز وہی لمبائی کے رخ، چوڑی چوبی پھٹیوں والے کواڑوں پر مشتمل کھڑکی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کواڑوں کو اندر کی طرف دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ مایوسی غالب آتی، ایک قدیم کہانی کا انجام یاد آنے پر کھڑکی کے کواڑ باہر کھینچے۔ ہلکے سے جھٹکے سے کھڑکی کھل گئی۔ بظاہر پیچیدہ سا مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہونے پر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں کوئی آواز پیدا کیے بغیر باورچی خانے میں پہنچ گیا۔ میں نے بغور دروازے سے باہر کا جائزہ لیا۔ میری سماعت بھی پوری حساسیت سے کام کر رہی تھی۔ مجھے کسی کی موجودگی کے آثار محسوس نہیں ہوئے۔ مجھے مسلمہ طور پر علم تھا کہ بنگلے کے اس حصے میں پون نامی ایک کارندہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں مزید کارندوں کی موجودگی بھی خارج از امکان نہیں تھی۔ مجھے ادراک تھا کہ میرے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے، لہٰذا میں بے آواز لیکن تیز قدموں سے باورچی خانے سے باہر نکلا۔